أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العلی العظیم۔ تمام مومنین مومنات کو میری جانب سے سلام عرض ہے، اور ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک کلپ جو ہے وہ کافی زیادہ وائرل ہوا ہے، اور وہ ایک شیعہ عالم کا ہے جو اپنے زعم کے مطابق اہل بیت کا نظریہ پیش کر رہے ہیں ایک خاص شخصیت کے بارے میں۔ تو چونکہ ہمیں ان کی تمام باتوں سے اتفاق نہیں، تو ہم نے چاہا کہ اس پر کچھ اپنی معروضات کو آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ جو بھی کلام کیا جائے وہ روایات اور دلائل اور براہین کی روشنی میں کیا جائے، تاکہ کسی کے لیے بھی کوئی شبہ باقی نہ رہ جائے اس امر کے حوالے سے۔ میری گزارش یہ ہے کہ شیعہ بھائی اور میرے سنی بھائی دونوں اس کو تعصب سے ہٹ کے واقعتاً آپ انسانی نظر کے تحت اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ اگر وہ ان دلائل کو واقعتاً وزنی پائیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی باعث اصلاح ہوگی، اور اگر واقعتاً اس میں کچھ خلل پائیں تو اس میں ہمیں آپ مطلع فرمائیے۔ انشاءاللہ اپنی اصلاح میں ہم کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ مولانا صاحب کا چونکہ نظریہ ایک ایسا ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ شخصی نظریہ نہیں، بلکہ ان کے علاوہ بعض اور دیگر حضرات نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ جب ان سے ایک خاص شخصیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ شیعہ نظریہ کیا ہے، تو غالباً ان سے شیعہ نظریے کے تحت نہیں پوچھا گیا تھا، بلکہ ان کی رائے پوچھی گئی تھی۔ تو انہوں نے مکتبہ اہل بیت اور مکتبہ تشیع کی رائے بنا کر اس کو پیش کیا ہے، یعنی اپنی رائے کو مکتبہ اہل بیت اور مکتبہ تشیع کی رائے بنا کے پیش کیا ہے۔ میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں، میں اس بات کا مدعی نہیں کہ میری تمام باتیں جو ہے وہ مکتبہ تشیع کی نمائندگی کے طور پہ ہوں گی، کیونکہ مکتب بڑا ہے اور دین جو ہے وہ بڑا ہے، ہماری ذات اور ہماری شخصیت چھوٹی ہے۔ تو میں جو بھی باتیں کروں گا وہ دلائل کی روشنی میں کروں گا، اور پھر میں اپنے سامعین کے اوپر چھوڑ دوں گا کہ وہ خود فیصلہ کریں۔ سب سے پہلے بات انہیں یہ کہی کہ جب ان سے ان شخصیت کے بارے میں پوچھا گیا تو میں سمجھتا تھا کہ اس صورت میں آپ ایک میانہ روی سے کام لیتے ہوئے اختلافی باتوں کو نہیں بھی چھیڑتے، تو اگر ہوتا تو بس آپ حد اکثر آپ یہ یا حد عقل آپ یہ کہہ دیتے کہ بھائی وہ ان سے اور ہمارا جو ہے وہ اختلاف ہے، اور ہم جو ہے ان کو حق پر نہیں سمجھتے۔ اس سے زیادہ جو ہے باتیں کرنا، اس سے زیادہ جو ہے تفصیلات کو بتانا، وہ واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ شاید میڈیا بھی اس کا متحمل نہ ہو، اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی جذبات میں کچھ باتیں ایسی بھی آ سکتی تھیں جو واقعتاً مذہب کے خلاف بھی ہوں، اور کبھی کبھی ایسے ممکن ہے کہ مذہب کے موافق ہوں لیکن شاید اس ماحول کے خلاف ہوں۔ تو ایک سیف راہ لیتے ہوئے ہمیں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہیے تھا، لیکن مولانا صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی شخصی رائے یہ ہے کہ اگر دلائل کو مد نظر رکھا جائے تو مولانا صاحب کی باتوں میں تھوڑا سا ضعف نظر آتا ہے، تھوڑا نہیں بلکہ بہت ضعف نظر آتا ہے۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ چونکہ قرآن مجید میں ان کو امہات میں سے قرار دیا گیا ہے، مومنین کی ماؤں میں سے قرار دیا گیا ہے، تو ان کا احترام واجب ہے۔ تو ہم بتاتے چلیں کہ جب مومنین کی مائیں قرار دیا گیا ہے اور امہات المومنین کا لقب دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد رسول کی زندگی کے بعد جب رسول کا انتقال ہو جائے، رسول شہید ہو جائیں، تو اس کے بعد کوئی بھی شخص ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 جس میں ان کا امہات ہونا ذکر ہے، اس کو ذکر کیا، اس کے بعد یہی سورہ احزاب ہے، آیت کا نشان جو ہے وہ 53 ہے۔ اس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، یعنی یہ واضح طور پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ چیز جائز نہیں، یعنی میں خلاصتاً اور مفہوماً اس کو بیان کروں کہ تمہارے لیے یہ چیز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو اذیت دو۔ اب اذیت کیوں دی گئی تھی کہ ایک شخص کا دعویٰ یہ تھا کہ جب رسول اللہ انتقال کر جائیں گے تو ہم رسول اللہ کی فلانی بیوی سے نکاح کریں گے۔ اس چیز کے رد میں یہ جواب دیا گیا، اور یہ جواب یہ دیا گیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اذیت نہ پہنچائیے، اور رسول کے بعد ان کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے۔
बात वाज़ेह हो गई। तो रसूल के बाद उनकी बीवी से निकाह करना हराम है, इस वजह से उनको उम्महात करार दिया गया है। चुनाचे वाज़ेह कुरान मजीद की आयत है, कुरानी नस के मुताबिक जो है इसका मायने वाज़ेह हो जाता है कि उनके बाद जिस तरीके से माँ से निकाह नहीं की जा सकता, जैसे माँ चाहे वो आपकी बायोलॉजिकल मदर हो, चाहे उसने दूध पिलाया हो, किसी भी तरीके से अगर माँ का उन्वान सादिक हो जाए या ससुराली अंदाज से बीवी की वालदा हो, तो हर इस उन्वान से जिस तरीके से फ़िक़्ह में वजूहात होती हैं कि जिसकी बिना पे माँ होने के उन्वान से निकाह हराम हो जाता है, तो ये तमाम के तमाम अनावीन में एक चौथा इजाफा ये वाली चीज़ थी, या आप इसको पांचवा कह लीजिए, तीसरा कह लीजिए, जो भी इजाफा आप कहिए। चुनाचे ये नज़रिया फ़कत हमारा नहीं है, अल्लामा शाफ़ई भी अपनी किताब, और मैं कोशिश करता हूँ कि अरबी इबारत ना पढ़ूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त चला जाएगा, जिल्द नंबर 6 है और सफ़ा नंबर 364 है, इसमें भी यही बात कहते हैं कि इसका मतलब है कि ला यहिल्लु लहुम निकाहुन्ना बिहालिन, कि उम्महात का मतलब ये है, फ़क़ौलुहु उम्महातुहुम, इसका मतलब ये है कि किसी भी हालत में उनसे निकाह रसूलुल्लाह के बाद जायज़ नहीं। तो ये मतलब था। अच्छा, ये बात जो है खुद आयशा ने भी अपनी एक रिवायत में कहा, यह तबकातुल कुबरा है हमारे सामने, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 53 है, और मसरूक से रिवायत है कि खातून आती हैं और वो आयशा को आके क्या कहती हैं, या उम्मा, ए मेरी वालदा, उसके बाद जो है इस तरीके से खिताब करती हैं। तो उस वक्त आयशा कहती हैं, फ़क़ालत लस्तु बिउम्मिकी अना उम्मु रिजालिकुम, कि वो कहती हैं कि मैं तुम ख़वातीन की माँ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मर्दों की माँ हूँ। तो अगर ये वाक़यातन एक उमूमी टाइटल होता इस उन्वान से, जब उमूमी टाइटल अगर ये होता, खुद आयशा के मुताबिक ये माँ को इजाज़त, माँ कहने की इजाज़त होनी चाहिए थी ख़वातीन के लिए भी मर्दों के लिए, अगर एक उमूमी टाइटल होता, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ मैं मर्दों की माँ हूँ, बता रहा है कि इसका मामला सिर्फ और सिर्फ निकाह के उन्वान से है और इसके अलावा इसका कोई उन्वान नहीं। ये अहले सुन्नत मंतिक के तहत मैं बात कर रहा हूँ। फिर इब्न जौज़ी का कौल है, जो इसी ज़ादुल मसीर जो इनकी तफसीर है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 353 है, और इसमें यही आयशा के कौल को नकल करते हैं। फिर कहते हैं फ़बाना बिहाज़ल हदीस, कि इस रिवायत से वाज़ेह हो गया कि अन्ना मअनल उमूमती, के उमूमा यानी माँ के मायने ये है तहरीम निकाहुन्ना फ़क़त, के इनसे फ़कत और फ़कत निकाह करना हराम है। ये इस रिवायत का मदलूल है जिसको इब्न जौज़ी ने बात को नकल किया है। चुनाचे वाज़ेह हो जाता है, और भी हमारे पास बहुत सारे कौल हैं, क्योंकि वक्त जो है वो कम है, तो हम चाह रहे हैं कि मुख्तसरन जो है वो बात को अर्ज किया जाए। तो ये पहली बात हो गई उम्महातुल मोमिनीन या उम्मुल मोमिनीन के उन्वान से, कि अगर उम्मुल मोमिनीन भी हों तो ये बात जहन में रखी जाए कि उम्मुल मोमिनीन फ़कत और फ़कत माँ की अताअत या माँ का आप समझ लीजिए एहतराम उस वक्त तक है अगर माँ जो है वो गुनाहने कबीरा और गुनाहने सगीरा बल्कि किसी भी गुनाह की तरफ अगर बुला रही होगी तो माँ की ना अताअत है, ना माँ का उस उन्वान से एहतराम किया जाएगा कि चूंकि वो मेरी माँ है तो उसकी बात मानी जाए। नहीं, सिर्फ बात उधर ये होगी कि जब गुनाहों की तरफ बिलखुसूस इमाम के खिलाफ खरूज के लिए अगर बुलाया जा रहा हो तो इस सूरत में बिल्कुल जो है किसी भी तरीके से उसकी या उस खातून की या जो भी बुला रहा हो उसकी अताअत नहीं होगी। इसके बारे में बहुत सारा और दलाइल है और अगर वक्त होता तो वाक़ईतन इसको और अर्ज़ किया जाता। अब फिर मौलाना साहब कहते हैं कि तमाम बीवियों के, अब ये दूसरी बात आ गई, तमाम बीवियों के दिनों को मनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, वाक़ईतन मनाना चाहिए तमाम बीवियों को, लेकिन तमाम बीवियों के जनाब खदीजा और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और आयशा के अलावा उन्होंने कहा और दीगर की मनाना चाहिए, बेशक मनाना चाहिए, और उनके हवाले से जो दीगर बीवियों ने कलाम किया है उसको भी नकल करना चाहिए। मेरे सामने अभी किताब है मुस्नद अबी याला है, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 129 है। इसमें आयशा जो है रसूलुल्लाह की एक बीवी है सफिया को किस तरीके से मुखातिब कर रही हैं, इस तरीके से कहती हैं या लिअबादिल्लाहि गलबतना हाज़िहिल यहूदिय्या अला रसूलिल्लाह। तो जनाब सफिया का भी दिन मनाना चाहिए, और जब जनाब सफिया का दिन मनाया जा रहा हो तो ये भी नकल करना चाहिए कि आयशा किस तरीके से जनाब सफिया को यहूदी समझ लिया करती थी। नहीं, रसूल अल्लाह की बीवी हैं। हम खुदा न खास्ता कोई जुमला कह दें तो फौरन हम पर तौहीन और कुफ्र का इल्ज़ाम आता है। यहाँ पर उनको यहूदी कहा जा रहा है, उनकी बीवी को, ना कोई बोलने वाला है ना कोई कुछ कहने वाला है। क्यों? क्योंकि बस मामला अपना है। इस रवायत के बारे में खुद जो मुहक्किक हैं, इसकी रवायत के जो इस्नाद में रावियान हैं उनको फ़िक़्ह कहते हैं। अच्छा, ये रवायत एक वाज़ेह नहीं, एक रवायत नहीं, बल्कि दूसरी रवायत ये है, अब ये कलाम ज़ैनब से मनकूल है। ज़ैनब यानी रसूलुल्लाह की जो कज़न भी लगती थी, रसूलुल्लाह की उनसे शादी हुई थी। ये ज़ैनब जनाब सफ़िया के बारे में क्या कहती हैं?
اور اس کی وجہ سے رسول اللہ نے ان سے قطع تعلق بھی کی ایک عرصے تک. یہ سنن کبریٰ ہے، سنن الکبریٰ، اور یہ علامہ نسائی کی کتاب ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 261 ہے. اس میں کہتی ہیں کہ اتعمدوا الی بعیری فتعطیہ الیہودیہ، رسول اللہ وہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہے میری سواری جو ہے وہ ایک یہودی خاتون کو دیں گے، جبکہ رسول اللہ کی بیوی ہیں. روایت کی جملے یہ ہیں فہاجرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اشہر، کہ رسول اللہ اس کے بعد جو ہے 3 مہینے زینب سے قطع تعلق رہے. تو اس چیز کو بھی بیان کرنا چاہیے. اب یہ تمام یہ سب اہل سنت کتابوں کی روایتیں کہاں لے کے جائیں گے آپ ان تمام چیزوں کو؟ صرف اس وجہ سے کہ ایک نعرہ لگا دیا. کیا ہم حقائق سے منہ موڑ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں منہ موڑ سکتے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ تمام چیزوں کو ان کی اصل جگہوں پہ رکھا جائے. بھائی بیوی ہیں، بیوی کی جس طریقے سے جناب نوح اور جناب لوط ان دونوں کی بیویاں تھیں، لیکن کیا ان کا بیوی ہونا ان کے لیے کوئی کام آیا؟ بالکل کام نہیں آیا. یہی مثال سورہ تحریم میں 2 خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے، 2 رسول کی زوجات کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی مثالیں دی گئی ہیں. اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے چلیں یہ والا ایک واقعہ ہے. پھر جناب زینب کا بھی دن منائیے، یعنی زینب بنت جحش. ان کے بارے میں روایت کے جملے یہ ہیں کہ یہ آتی ہیں رسول اللہ کے پاس. اب دیکھیں جرأت دیکھیں کہ روایت کے جملے یہ ہیں وَهِيَ كَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا، کہ رسول اللہ کے پاس کھڑی ہیں اور رسول اللہ کے ساتھ عائشہ ہیں. رسول اللہ کی موجودگی میں وہ عائشہ کو گالیاں دے رہی ہیں. فَسَبَّتْهَا، ٹھیک ہے. حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَيَنْظُرُ إِلَىٰ عَائشَةَ، پھر روایت پوری چلتی ہے. اس کے بعد عائشہ کے بارے میں ملتا ہے فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَىٰ زَيْنَبَ، کہ عائشہ جو ہیں وہ زینب کو جواب دیتی ہیں، اور وہ وہی لینگویج میں جواب دیتی ہیں جس زبان میں زینب جو ہے وہ سب و شتم کر رہی ہوتی ہیں. تو جب وہ پورا کلام پورا کر لیتی ہیں تو اس کے بعد رسول اللہ عائشہ کو کہتے ہیں کہ انہا بنت ابی بکر، کہ یہ جس طریقے سے آج انہوں نے سخت گفتگو کی ہے اس سے تو بالکل لگتا ہے ابو بکر کی بیٹی. اب سننے والے سمجھنے والے خود اس کو سمجھ جائیں. صحیح بخاری ہے، روایت کا نشان 2581 ہے. واضح ہو گیا کہ یہ آپس میں ان کی محبتیں تھیں. ان محبتوں کو بھی سامنے لانا چاہیے اور ان کے دونوں کو بھی منانا چاہیے. میں صرف یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو نظر بینی ہے اور جو ہماری چیزوں کی طرف اپروچ ہے اس کو واضح رکھیں، دلائل کی روشنی میں رکھیں. جذباتی باتیں کرنا اور اس قسم کی باتیں کرنا ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو خوش کر دیں، بعض جو ہمارے لوگ واقعتاً ان واقعات کو نہیں جانتے ہیں وہ متاثر ہو جائے، لیکن جو اہل حقائق ہیں اور جو واقعتاً علم رکھتے ہیں چیزوں کا، وہ اس باتوں سے بالکل جو ہے وہ متاثر نہیں ہوں گے. چنانچہ اب یہ بات کہی گئی کہ بھائی رسول کی رشتہ دار ہیں یا رسول کی بیوی ہونے کے ناطے، تیسری بات ہے رسول کی بیوی ہونے کے ناطے ان کا احترام کرنا چاہیے. ہم اس سے شدید جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں اس بات سے، اور ہمارے پاس دلائل ہیں کیوں ہم یہ کہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا رسول اللہ کی بیوی ہونا یا رشتہ دار ہونا کافی ہے؟ یہ وہی منطق ہے جو اہل سنت استعمال کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیوی ہیں تو ان کا احترام کرنا ضروری ہے. اگر رسول اللہ کی بیوی کا ہونا کافی ہے تو قتیلہ بنت قیس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ابھی ہم ان حوالے جات کو نہیں لائے ہیں، لیکن صرف میں آپ سے اشارتاً باتیں ہوں گی. صرف قتیلہ بنت قیس جن کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ یعنی رسول اللہ کی بیوی تھی اور رسول اللہ کی بیوی ہونے کے باوجود مرتد ہو گئی تھی، یعنی رسول اللہ کی بیوی مرتد ہو گئی. روایتیں آپ جا کے دیکھ لیجیے، اہل سنت کتابوں میں بھری پڑی ہیں. میری اگر معلومات صحیح ساتھ دیتی ہے تو شاید غالباً طبقات الکبریٰ میں روایت ہے، المستدرک میں، ان میں سے ایک کتاب یا دونوں کتابوں میں غالباً یہ روایت ہے. آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی ہم اس بات پر براہ راست اس موضوع کو لے کر نہیں چلیں. انشاءاللہ کبھی موضوع ہوا تو قتیلہ بنت قیس پر بات کریں گے تو کیا ان کا بھی احترام کیا جائے. اسی طریقے سے رسول اللہ کے جو بیوی تھیں جناب صفیہ کے والد کون تھے؟ حی بن اخطب. یہ کون شخص تھا؟ بنو قریظہ کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو وہاں موجود تھا. جب وہاں موجود تھا رسول اللہ سے مخالفت میں اور رسول اللہ کی مخاصمت میں اس شخص نے کوئی بھی دقیقہ نہیں چھوڑا. واقعتاً رسول اللہ کے شدید ترین مخالفوں میں سے تھا. آپ چلے جائیے کہ جب رسول اللہ اس کو مار بھی رہے ہوتے ہیں تو اس کے باوجود اس کا گھمنڈ کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں مولانا امین شہیدی صاحب سے اور میں ان حضرات سے بھی گزارش کروں گا جو واقعتاً ان کو رشتہ داری کی بنا پر جو ہے وہ ان کو سمجھ لیجیے قابل احترام سمجھ رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ معاویہ کے بارے میں کیا کہیں گے. معاویہ بھی رسول اللہ کا جو ہے وہ ایک رشتے کے ساتھ سالہ لگتا تھا، اور رسول اللہ معاویہ کے لیے کون تھے؟ بہنوں ہی تھے. معاویہ کی بہنوں ہی رسول اللہ کے سالے معاویہ. ٹھیک ہے. رسول اللہ کے سسر کون تھے؟ ابو سفیان تھے. یعنی کون؟ ام حبیبہ.
حبیبہ معاویہ کی بہن ہے اور ابو سفیان کی بیٹی ہیں، تو کیا ابو سفیان کا بھی احترام اس وجہ سے کیا جائے کہ وہ رسول اللہ کے سسر لگتے ہیں؟ یعنی وہی منطق جو پہلے جو ہے ہمارے مخالفین استعمال کرتے تھے، اب وہی ہمارے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اور میں اہل سنت کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ لوگ حضرت محمد بن ابی بکر کو اچھا نہیں سمجھتے۔ حضرت محمد بن ابی بکر کون تھے؟ عائشہ کے بھائی، رسول اللہ کے کتنے قریبی یعنی سسرالی رشتہ دار، اس کے باوجود آپ ان کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ کیوں اچھا نہیں سمجھتے ہیں؟ کہ بھائی انہوں نے یہ فلانا جرم انجام دیا، فلانا جرم انجام دیا، جو بھی دیا آپ کی منطق کے تحت، لیکن جس طریقے سے آپ ان کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم بھی دلائل شرعیہ کی روشنی میں کچھ شخصیات کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ باقی جب شیعہ نظریے کی بات آتی ہے تو شیعہ نظریہ میں بتاتا چلوں، چوتھی بات شیعہ نظریہ کیا ہے۔ شیعہ نظریہ واقعتاً شاید ہمارے لیے مشکل ہو۔ دیکھیں، کافروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کفر جو ہے وہ اسلام سے ہوتا ہے، یعنی ملت سے خارج ہو جاتا ہے انسان، ملت اسلامی سے۔ ایک کفر وہ ہوتا ہے جو نفاق کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو شیعہ علماء کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بھی امیر المومنین سے جن لوگوں نے جنگ کی ہے وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت کے دشمن تھے، اور اہل بیت کے دشمن ہونے کے ناطے ان کا حکم یہ ہے کہ ان کا حکم باطنی کفار کے عنوان سے، باطنی کفار میں تعویلاً کہہ رہا ہوں، وہ اللہ الفاظ جو ہے وہ ظاہراً کچھ اور ہیں۔ یہ ہمارے سامنے سید مرتضیٰ کی کتاب ہے اور انتصار نامی ان کی کتاب ہے، اور ان کا جو پورا موضوع چھپا ہے اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 278 ہے، مسئلہ نمبر 269 ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ امامیہ اس بات پر ان کا ایک منفرد نظریہ ہے کہ جو بھی امام عادل سے جنگ کرے اور اس کے خلاف بغاوت کرے اور ان کی اطاعت سے نکل جائے، یجری مجرا، اور اس کے ساتھ کیا طریقہ ہوگا؟ وہی طریقہ ہوگا جو رسول اللہ کے ساتھ دشمن اور دشمنی کرنے والا ہو، جنگ کرنے والا ہو۔ اور جس طریقے سے رسول اللہ کے ساتھ جو دشمنی کرے اور ان کی اطاعت سے خارج ہو جائے اس پر حکم کفر لگایا جائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو امام عادل کے خلاف بغاوت کرے، امام عادل کے خلاف کن کن لوگوں نے بغاوت کی آپ جا کے خود دیکھ لیجئے۔ تاریخ میں خوارج ملتے ہیں، تاریخ میں جو ہے وہ ناکثین ملتے ہیں، تاریخ میں قاسطین ملتے ہیں، اہل جمل ہیں، اہل بصرہ ہیں اور اہل صفین ہیں۔ ان کے ساتھ ظاہری طور پہ ممکن ہے کہ اسلام کا جو ہے معاملہ ہوا ہو، موارث کا معاملہ ہو، ان کو جو ہے وہ مارا نہ گیا ہو جس طریقے سے فتح مکہ کے بعد نہیں مارا گیا، لیکن باطن طور پر ان پر شیعہ علماء نے حکم کفر لگایا ہے۔ دوسرا حوالہ شیخ توسی کا ہے، ان کی کتاب الاقتصاد ہے، یہ پوری ان کی جو ہے عقیدے پر کتاب ہے۔ صفحہ نمبر ان کا جو ہے 358 اور 359 ہے، جو ہمارے سامنے طبقہ ہے، جو نسخہ ہے، اس میں کہتے ہیں فی احکام البغاة علی امیر المؤمنین، ان لوگوں کے بارے میں حکم جنہوں نے امیر المؤمنین کے خلاف بغاوت کی، تو کہتے ہیں کہ امامیہ کا مذہب یہ ہے، ظاہر مذہب الامامیہ ان الخارج علی امیر المؤمنین علیہ السلام والمقاتل له کافر، ٹھیک ہے نا، والمقاتل له کافر، کہ جو بھی امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف خروج کرے اور ان کے ساتھ مقاتلہ کرے، ان کے ساتھ جنگ کرے، اس کے بارے میں کفر کا حکم ہے۔ بدلیل اجماع، اور کس چیز کو دلیل کہتے ہیں؟ اجماع کی دلیل بناتے ہیں جو شیعہ علماء کا اجماع ہے، اور پھر وہ روایت نقل کرتے ہیں من مات وهو لا يعرف امام زمانه مات مئتة جاہلیہ، اور اسی طریقے سے حربک یا علی حربی وسلمک سلمی وحرب النبی کفر بلا خلاف، وہ دلیل بھی دیتے ہیں، یعنی وہ دلیل روایت لاتے ہیں کہ یا علی آپ کی جنگ میری جنگ ہے اور آپ کی صلح میری صلح ہے، چنانچہ رسول اللہ سے جنگ کرنا بالاتفاق مسلمانوں کے نزدیک کفر ہے۔ اور یہ روایت صرف شیعہ روایت نہیں بلکہ اہل سنت نے بھی یہ روایت کو نقل کیا ہے، اور ہمارے سامنے یہ زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں قال لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وفاطمہ والحسن والحسین رضی اللہ عنہم انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، کہ میری صلح اس سے ہے جس سے تمہاری صلح ہو، اہل بیت یعنی امیر المومنین جناب فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اور میری جنگ اس سے ہے جس سے جنگ تم لوگوں کی ہے۔ یہ کتاب الناسخ والمنسوخ ہے، نحاس کی صفحہ نمبر 127 ہے، اس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ پانچواں نقطہ جو مولانا صاحب نے اٹھایا اور اس پر انشاءاللہ گفتگو کو تمام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے عائشہ کو احترام کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ واپس بھیجا۔ پہلی بات ہم یہ بتاتے چلیں کہ اس وجہ سے یہ بات بالکل غلط ہے کہ احترام اور اکرام کے ساتھ بھیجا گیا، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ عائشہ جو ہیں جب پورے اہل جمل جب مار دیے جاتے ہیں، جب ان کو شکست ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ ایک حویلی میں پناہ گزیر ہوتی ہیں، وہاں پر جو ہے اچھے خاصے زخمی بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ غالباً ان کے مقتولین کے لاشیں بھی ہوتے ہیں۔ علی کل حال
وہاں پر جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں اور وہاں پر بھی ان کا شر ختم نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو شیعہ منطق کے تحت روایتوں کو بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد امیر المومنین جو ہے وہ حکم دیتے ہیں کہ زبردستی بصرہ سے نکالتے ہیں، کیونکہ اگر بصرہ میں رہتے تو بصرے میں دوبارہ فتنہ و فساد ہوتا اور ایک اور جنگ رونما ہوتی۔ تو اس جنگ سے بچنے کے لیے امیر المومنین نے ان کو واپس جو ہے وہ مدینہ بھیجا اور زبردستی بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اہل جمل جو تھے، جو اہل بصرہ تھے، ان کے دلوں میں تو بغض تھا مولا کے لیے، کیونکہ بھائی ان کے بڑے بڑے لوگوں کو مولا نے جو ہے تحت تیق کیا تھا۔ تو لازمی بات ہے کہ ان کے دل میں چونکہ بغض تھا تو وہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی اور موقع نکلتا تو اس کا انتقام لیتے، تو اس لیڈر کو بھیجنا ضروری تھا جو اس انتقام میں لینے کے لیے سازگار ہو سکتا تھا۔ یہ ہمارے پاس روایت ہے، بحار الانوار ہے، جلد نمبر 32 ہے، صفحہ نمبر 267 ہے، کہ ابن عباس مولا سے کہتے ہیں کہ مولا آپ جو ہے وہ جب عائشہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ واپس جائیے تو واپس نہیں جا رہی ہوگی، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا ان کو آپ یہیں پہ رہنے دیجئے بصرہ میں، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ واپس جائیں۔ تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ انہا لا تعلو شرا ولکن اردها الى بیتها، کہ یہ دیکھو کہ اس کا شر جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا۔ یہ مولا کے جملے ہیں، یعنی آپ اگر شیعہ منطق کے تحت بتا رہے ہیں تو شیعہ روایتوں کو لائیں کہ اس کا شر کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا، اور جب ہی میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو دوبارہ واپس بھیجوں۔ دوسری روایت جو ہے یہ ہمارے پاس علل الشرائع سے ہے شیخ صدوق کی، لیکن میں وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 79 سے میں نقل کر رہا ہوں، 79 سے، اور یہ روایت یہ ہے، اور یہ روایت پر ہم اختتام کریں گے۔ امام صادق سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے اہل جمل پر ویسے ہی نعمت بخشی، ویسے ہی ان پر اکرام اور عفو سے کام لیا جس طریقے سے رسول اللہ نے لیا تھا جب انہوں نے مکے کو فتح کیا۔ اب یہ ہے وَإِنَّمَا تَرَكَ عَلِيٌّ، کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ان سے مخاصمت نہیں لی، ان سے انتقام نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ مولا جانتے تھے کہ ان کے شیعہ اس حکومت میں اپنی زندگی کو گزاریں گے جو باطل حکومت ہوگی، اور یہ باطل لوگ اور باطل نظریات پر مبنی جو لوگ ہوں گے وہ اہل حق پر کامیاب ہوں گے۔ لازمی بات ہے کہ جب امام حسن نے صلح کی تو اس کے بعد کس کی حکومت آئی؟ معاویہ کی حکومت آئی۔ تو چنانچہ جب وہ حکومت کریں گے تو امیر المومنین نے اپنے شیعوں کے لیے ایک احسان چھوڑا۔ وہ احسان یہ چھوڑا کہ امیر المومنین نے ان کو قتل نہیں کیا، یعنی ان کی اصل سزا کیا تھی؟ ان کی اصل سزا یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، تو قتل نہیں کیا اور نہ ان کے اموال کو لیا تاکہ ان پر ایک احسان ہو جائے۔ جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ مولا نے یعنی ان جنگی قوانین کا استعمال نہیں کیا جن جنگی قوانین کے تحت جب جنگ ہوتی تھی تو ان کا مال بھی لے لیا جاتا تھا، اور ان کے جو حضرات جو پریزنرز آف وارز ہوتے تھے ان کو قیدی بنا دیا جاتا تھا۔ مولا نے اس طریقے سے کام نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ کہ مولا ان پر احسان کرنا چاہتے تھے، اور اس وجہ سے تاکہ جب یہ احسان ان کی گردن پہ ہوگا تو وہ شیعوں کے ساتھ اتنی خطرناک طریقے سے سلوک نہیں کریں گے جس طریقے سے وہ کر سکتے تھے اگر مولا اس طریقے سے ان سے انتقام لیتے۔ چنانچہ ان کی اصل سزا کیا تھی؟ اب میں مولانا سے اور دیگر حضرات سے کہتا ہوں، ان کی اصل سزا یہ تھی مولانا صاحب، حکم اولی کے تحت ان کو مار دینا چاہیے تھا اور ان کے مالوں کو لے لینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ معاملہ جو ہے وہ بعد والے شیعوں کا بھی تھا، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ رسول اللہ کی سنت پر بھی، یعنی جس طریقے سے رسول اللہ نے فتح مکہ کیا، کون کون وہاں پہ تھے؟ وہی تمام مشرکین جنہوں نے اسلام کے ساتھ جو ہے وہ تا دم حیات اپنے بغض کا اظہار کیا۔ تو ان کی سزا کیا تھی؟ سزا ان کی قتل تھی، لیکن اس کے باوجود ان پر احسان کیا، اس کے باوجود ان سے جو ہے وہ تعرض نہیں کیا، ان کو قتل نہیں کیا۔ یہی سنت امیر المومنین کی تھی۔ چنانچہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے امیر المومنین کے دشمنوں کو ملایا جا رہا ہے، کس سے؟ انہی مکے کے مشرکین اور قریش کے مشرکین کے ساتھ۔ چنانچہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب آپ کے امیر المومنین نے فلاں شخصیت کا احترام کیا؟ کبھی بھی احترام نہیں کیا، بلکہ اور بھی اگر آپ لوگ اقوال چاہتے ہیں اور بھی روایات اہل محمد کی چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بے تحاشا روایات اور بے تحاشا دلائل اس باب میں پڑے ہیں کہ کس طریقے سے اہل بیت کچھ شخصیات سے بغض رکھا کرتے تھے اور ان سے براءت اختیار کیا کرتے تھے۔ تو ہم جو ہے اپنی بات کو ادھر ختم کرتے ہیں اس امید پہ کہ دیکھیں نظریہ یا تو بیان نہیں کریں۔ پہلی بات، اگر نظریہ بیان کیا ہی جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو آپ صحیح نظریہ بیان کریں، ویسے نظریے کو بیان نہ کریں جو حق پر مبنی نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تقیہ کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، ان تقیہ کے تقاضوں کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن کوئی غلط نظریہ، شیعہ نظریہ کہہ کر
نہیں متعارف کروانا چاہیے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال انشاءاللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یہ بھی دعا یہ ہے کہ خداوند متعال ہمارا جب اختتام فرمائے تو اے خداوند متعال ہمارا اختتام اہل بیت کی ولایت کے ساتھ اور اہل بیت کی دشمنوں کی براءت کے ساتھ قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔